مولانا مجھے کیونکہ مجھے معذرت کہ میں ناموں سے زیادہ واقف نہیں ہوں، اپنا تعارف فرما دیجئے اور تھوڑا سا یہ جو آج کا دن ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہیں تو۔ حافظ غلام عباس فیضی، ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب اور رکن شورا اور ممبر مذاکراتی کمیٹی۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری آواز کو ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے، جزاک اللہ۔ دوسرے نمبر پر ہم آپ کی گائے بغیر ناموس رسالت اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے غیرت والی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنائے، آمین، حضور کی سچی وفاداری عطا فرمائے، آمین۔ آج کے دن کے حوالے سے تو میں ایک شعر میں بات کر دوں گا۔ دنیا کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمتوں کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کنز و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ حقیقت نے جس کی خبر دی وہ بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پہنچوں میں وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ نے یہ گفتگو سنی، یہ محبت کی گفتگو ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کا جشن ہے۔ پوری دنیا، پوری کائنات، بلکہ جتنی بھی کائناتیں ہیں وہ ساری کی ساری یہی جشن منا رہی ہوں گی۔ میرے ساتھ ایک اور بھی قائد ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنا تعارف کروائیں اور تھوڑا ہم یہ جو ماشاءاللہ اتنے پرامن لوگ ہیں، محبت کرنے والے نوجوان ہیں، ذرا کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے بیان کیجیے۔ جی، میرا نام مفتی محمد عمیر الازہری ہے، میں رکن شورا ہوں اور ممبر مذاکراتی کمیٹی ہوں۔ سمیع صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہماری رائے اور ہماری آواز لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اللہ اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر یہی کہنا چاہوں گا کہ عدل و انصاف اور اخلاقیات وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر قومیں پروان چڑھتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب کوئی معاشرے کا ایک عام فرد ایک وعدہ کر لیتا ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہمارے ملک کے حکمران اگر وہ وعدہ کریں، ان کے وزیر مشیر وعدہ کریں اور کئی بار وعدہ کریں، 2-3 بار معاہدہ کریں، ریٹن بھی کریں، زبانی بھی کریں، پھر وزیر اعظم صاحب اس کی توثیق بھی کریں، لیکن پھر اس معاہدے کی یا اس وعدے کی ان کے نزدیک کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری قوم کے چنیدہ افراد جو حکمران ہیں ان کی اخلاقی کیفیت کیا ہے۔ اور عدل و انصاف کی جو میں نے بات کی ہے، جس کی بنیاد پر معاشرے چلتے ہیں، آپ ذرا غور کریں تو ہمارے قائد محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں کورٹ نے 3 شاندار فیصلے دیے ہیں۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہمارے حق میں، ریویو بورڈ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ حکمران کہ جنہیں ایک فیصلے کے بعد عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو وہ نافذ کرتے، ان کو آگے عدالتوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس مسئلے کو طول دے کے ملک کے امن کو داؤ پر لگا کر یہ ان لوگوں نے امن و انصاف کا خون کیا ہے۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہماری جو عدلیہ نے جو فیصلے دیے ہیں، ہم اس بنیاد پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس بنیاد پر ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ ایک تو ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا اور اس معاہدے سے مکر گئے، اور وہ معاہدہ ساری دنیا نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ انہوں نے معاہدہ کیا، اس میں گورنر پنجاب سرور صاحب موجود تھے، اس میں راجہ بشارت وزیر قانون موجود تھے، اس میں اور حکومت کے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب موجود تھے۔ سب نے ہمارے ساتھ قوم کے سامنے معاہدہ کیا، لیکن اس سے بالکل کلیتاً وہ انہوں نے منہ موڑ لیا۔ ہم اس لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ان کو وہ باتیں یاد دلائی جائیں، ان کو وہ وعدہ یاد دلایا جائے، اور عدالت کے دروازے پر جو ہم نے دستک دی ہے اور جو ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے اس حق کو لینے کے لیے ہم پرامن انداز میں بیٹھے ہیں، اور جس وقت تک ہمارے قائد محترم کو اور ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے جاتے، احتجاج اس وقت تک پرامن احتجاج جاری رہے گا۔ اچھا، یہ بڑی زبردست انہوں نے ایک بات کی ہے، پرامن احتجاج جاری رہے گا۔ رانا طاہر صاحب میرے ساتھ ہیں، ہمارے وہ تجزیہ بھی کرتے ہیں، ایشین نیوز کے گروپ ایڈیٹر ہیں۔ میاں داؤد بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے رپورٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں۔ رانا صاحب، پرامن احتجاج جو ہے اس کی تو پاکستان کا آئین گارنٹی دیتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے، اور یہاں پر یہ جو ہمیں احتجاج نظر آیا یہ اتنا پرامن احتجاج ہے، تو آپ چلے ادھر آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے۔
تو آپ بتائیے کہ یہ کیا پرامن احتجاج کی تو اجازت ہے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا؟ حمید صاحب بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ جو بندہ بھی آئین پاکستان کی بات کرتا ہے وہ آئین کا مطالعہ کرے، اس کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق ہے، اور خاص طور پہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ تو خود احتجاجی سیاست کرتے رہے ہیں، انہوں نے کئی مہینے خود دھرنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی لوگ احتجاج کریں، یہ حکمران وقت کا فرض ہے کہ وہ ان کے پاس جائے، ان سے پوچھے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. اگر وہ جائز مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کا مطالبہ پورا کرے، اگر وہ مطالبہ جائز نہیں ہے تو ان کو سمجھائے کہ یہ مطالبہ کس طریقے سے جائز نہیں. لیکن اس طریقے سے بڑے بڑے محلات میں بند ہو کر بیٹھ جانا، لوگ سڑکوں پر احتجاج کرتے رہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی ریاست کے حکمرانوں کو ایسا زیب نہیں دیتا. میاں داؤد، پرامن احتجاج، یہ آپ کتنے دن یہاں پہ آپ اپنے، میں نے دیکھا وی لاگ میں بھی باتیں کرتے رہے، یہاں پر یہ نوجوان ہم نے دیکھے ہیں، کوئی لٹھ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی تشدد کی بات نہیں ہے، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے یہ نام لے رہے ہیں، چہروں پر کوئی ان کی وہ جلدی نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، مسکراہٹیں ہیں. یہ ان لوگوں کو دہشت گرد کہنا، اور تھوڑا سا یہ ایک پر اس پہ کمنٹ کریں، اور دوسرا یہ کہ جب ریویو بورڈز نے بھی کہہ دیا، عدالتوں نے فیصلے بھی کر دیے، سعد رضوی صاحب کے خلاف کوئی شواہد بھی نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں، تو پھر یہ سب کیوں ہے؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میں پہلے دن سے نا تحریک لبیک کے جو عدالتی معاملات ہیں ان کی رپورٹنگ کر رہا ہوں. پنجاب کے نظر ثانی بورڈ کے سامنے جب حافظ سعد رضوی صاحب کا کیس پیش کیا گیا، 10 الزامات حکومت نے عائد کیے، اور ریویو بورڈ پہ 3 سینئر ججز پر مشتمل وہ ریویو بورڈ تھا، انہوں نے ایک الزام جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد حکومت کی 2 نمبری دیکھیں کہ انہوں نے انسداد دہشت گردی قانون کے تحت وہی الزامات لے کے پھر نظر بندی کر دی، پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سیٹیسفائڈ کر دیا. پھر وفاقی نظر ثانی بورڈ کے سامنے ایک دفعہ معاملہ کیا تو وفاقی نظر ثانی بورڈ نے کہا کہ بھائی آپ نے کی نظر بندی تو کلعدم ہو چکی ہے حافظ صاحب کی، تو آپ نے نظر ثانی بورڈ کے ساتھ جھوٹ بول کر یہ لی اور 1 ماہ کی ایکسٹینشن کرائی. لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی نظر ثانی ختم کر دی. اب انہوں نے دوبارہ سے تیسری دفعہ حافظ صاحب رضوی کو نظر بند کر دیا اور الزامات بہت پرانے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ جتنا بھی پچھلے 3 ہفتے سے جائزہ لیا ہے، یہ تحریک لبیک کے لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی ہر پرامن اور آئینی قانونی شرط جو ہے وہ ریاست کی پوری کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ دانستہ طور کے اوپر حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ حافظ صاحب رضوی صاحب کو جو ہے نا وہ اندر رکھا جائے اور تحریک لبیک کے کارکنوں کو اشتعال دلوایا جائے تاکہ ان کے خلاف ایک نئی چارج شیٹ جو ہے وہ تیار کی جا سکے. اور ان کے خلاف اب دیکھیں ان کے 26 لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں، 26 لوگ شہید کیے گئے. اور اب پولیس کر کے رہی ہے، جو بھی بندہ نظر آتا ہے نا کہ یہ تحریک لبیک کا ہے اس کو فورس شیڈول میں ڈال دیتے ہیں. میں نے ذاتی طور کے اوپر ایک کیس اسٹڈی کیا ہے، 80 سال کا وہ بزرگ ہے، لاٹھیوں پر ہے، وہ چلا اس سے جاتا نہیں ہے اور اس کا نام دہشت گردی کے فورس شیڈول میں ڈالا ہوا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب آرمی پبلک اسکول میں بچوں کو جو ہے وہ شہید کرنے والے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، اس عاشق رسول کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہاں پاکستان کے اندر پارکوں میں بچوں کے اوپر حملے کرنے والے، عورتوں پر حملے کرنے والے دہشت گردوں کے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان عاشق رسولوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. آپ آئے ہوں گے، آپ جب سے یہاں پہ پروگرام کی کوریج کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کسی ایک کو بتائیں کہ بھائی میں آپ کی کوریج کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پچھلے 2 ہفتوں سے یہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے، ایک پتہ نہیں ٹوٹا. میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، یہاں پہ تحریک لبیک کے لوگ، ایک یہاں پہ 70 سال کے بزرگ ہیں، وہ بیچارے صبح ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک سیدھی کے والے ہوتے ہیں. اب بتائیں وہ دہشت گرد ہے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے میاں داؤد کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.